اللہ ایک ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کے والدین نہیں، اس کا کوئی ہمسر و ہم پلہ نہیں، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، وہ بے نظیر لامثال ہے، اس کا کوئی مددگار اور شریک نہیں، کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا حصہ دار نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، نہ وہ ایسا جوہر ہے کہ مادی دنیا میں اسے دیکھا جائے اور محسوس کیا جائے، نہ ایسا جسم ہے کہ چھوا جائے، نہ عرض ہے کہ ختم ہو، نہ مرکب ہے، نہ آلہ ہے، نہ مجموعہ اجزاء ہے، نہ اس کی ماہیت ہے، نہ حد ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان بلند کیے، اسی نے زمین بچھائی، نہ وہ طبیعت ہے، نہ تالے ہے، نہ تاریکی ہے، نہ پھیلا ہوا نور ہے، اس کے علم میں تمام چیزیں ہیں، وہ ان کے پاس ہے، کوئی چیز اسے چھوتی نہیں، وہ بڑی عزت والا ہے، سب پر غالب ہے، سب پر حاکم ہے، سب پر قادر ہے، رحم کرنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، عیب چھپانے والا ہے، عزت دینے والا ہے، مددگار ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، خالق ہے، موجد ہے، سب سے پہلے ہے، سب سے آخر میں ہے، سب پر غالب ہے، سب سے قریب ہے، تنہا ہے، سچا معبود ہے، زندہ ہے، اسے فنا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا ملک دائمی ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، سوتا نہیں، ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر ظلم نہیں کر سکتا، ایسا محفوظ و بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کا قصد نہیں کر سکتا، اس کے بڑے بڑے نام ہیں، قابل قدر عطیات ہیں، اس نے تمام مخلوق پر فنا کا فیصلہ سنا دیا ہے، فرمایا تمام کائنات فنا ہو جانے والی ہے اور آپ کے معزز و مکرم رب کی ذات باقی رہے گی، وہ اوپر کی طرف ہے، عرش پر مستوی ہے، تمام کائنات پر قابض ہے، تمام اشیاء اس کے دائرہ علم میں ہیں، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال بلند ہوتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر فرشتے 1000 سال کے بقدر ایک دن میں تعمیل احکام کے لیے اس کی طرف چڑھتے ہیں، اس نے مخلوقات اور ان کے افعال پیدا کیے، ان کا رزق اور وقت موت مقرر کیا، جسے وہ پیچھے رکھے اسے آگے کرنے والا کوئی نہیں، جسے وہ آگے کر دے اسے پیچھے کرنے والا کوئی نہیں، اس نے تمام جہان اور اس کے افعال کا ارادہ کیا، اگر انہیں برے اعمال سے محفوظ رکھتا تو وہ کبھی اس کی مخالفت نہ کرتے، اگر وہ تمام جہان سے اپنی اطاعت کا ارادہ کرتا تو وہ تمام اس کی اطاعت کرتے، وہ راز و نیاز اور دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے، اسے علم ہے جو اس نے پیدا کیا، وہ باریک بین اور باخبر ہے، وہی حرکت دینے والا ہے، وہی ساکن کرنے والا ہے، خیالات اس کے تصور سے قاصر ہیں، وہ اذہان کے اندازوں سے بالا تر ہے، اسے انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسے اسی کی مخلوق سے مشابہت نہیں دی جا سکتی، نہ اسے اپنی ایجادات و مصنوعات کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، تمام روحیں اس کے شمار میں ہیں، ان کے اعمال کا وہ نگران ہے، تحقیق اس نے انہیں اعداد و شمار میں محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ سب اکیلے اکیلے قیامت کے دن اس کے پاس آئیں گے تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، تاکہ بد اعمالوں کو ان کے اعمال کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو نیک جزا سے نوازے، مخلوق سے بے پرواہ ہے، ان کا روزی رساں ہے، کھلاتا ہے، خود کھانے کی حاجت سے پاک ہے، رزق دیتا ہے، مانگنے سے پاک ہے، پناہ دیتا ہے، پناہ لینے سے پاک ہے، مخلوق اس کی محتاج ہے، اس نے مخلوق کو ذاتی نفع و نقصان کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ ہی کسی سبب نے اسے تخلیق پر مجبور کیا ہے، نہ ہی کسی اور خیال یا سوچ نے جو دل میں پیدا ہوا ہو، بلکہ ایک ارادے سے پیدا کر دیا، جیسا کہ خود ارشاد فرمایا، اور اس کا ارشاد و فرمان سب سے سچا ہے، بڑے عرش والا ہے، کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، اپنی قدرت میں اکیلا ہے، اعمال کو اثر نو بنانے، تکلیف و مصیبت دور کرنے، اعیان کے بدلنے، حالات کے گرداننے میں لاشریک ہے، وہ ہر روز کسی کام میں ہے، وقت مقررہ تک وہ اپنی تقدیر چلاتا ہے، اپنی زندگی سے زندہ ہے، اپنے علم سے جاننے والا ہے، اپنی قدرت سے قادر ہے، اپنے ارادے سے ارادہ کرنے والا ہے، اپنی سماعت سے سننے والا ہے، اپنی بصارت سے دیکھنے والا ہے، اپنے کلام سے متکلم ہے، اوامر کا حکم دینے والا ہے، منہیات سے روکنے والا ہے، اخبار کی خبر دینے والا ہے، اپنے حکم و فیصلے میں عادل ہے، اپنے انعام و اکرام میں احسان کرنے والا ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، اثر نو بنانے والا، ایجاد کرنے والا، ثواب دینے والا اور عذاب دینے والا ہے، ایسا جواد ہے جو بخل نہیں کرتا، بردبار ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا، یاد رکھنے والا ہے، کبھی نہیں بھولتا، جاگتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا، خبردار ہے، بے خبر نہیں ہوتا،
رزق بند کر دیتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے، محبت رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، رضامندی رکھتا ہے، غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، مہربانی کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، عطا کرتا ہے، روک دیتا ہے۔ اس کے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی تو فرمایا، اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان ہوں گے اور وہ انہیں اس طرح چلائے گا جس طرح لڑکا گیند کو چلاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا، میں ہی غالب ہوں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ ممبر پر جھومتے ہیں، قریب تھا کہ گر پڑتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں اس طرح بند فرما لے گا کہ ان کا کوئی کنارہ بھی نظر نہ آئے گا۔ حضرت انس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز عادل لوگ رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے اس کی صورت پر پیدا کیا، جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اپنے ہاتھ سے موسیٰ کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے بلا ترجمان اور بلا واسطہ خود کلام کیا۔ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ آسمان و زمین روز قیامت اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک جہنم میں رکھیں گے تو وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی، بس بس۔ اس کے بعد آگ سے ایک قوم نکلے گی۔ اہل جنت رب کے چہرے کا دیدار کریں گے، اس دیدار میں کوئی مشقت اور تکلیف محسوس نہ کریں گے۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر تجلی فرمائیں گے اور جس چیز کی وہ تمنا کریں گے انہیں عطا کریں گے۔ فرمان الہی ہے، نیکی کرنے والوں کو نیکی اور کچھ زائد بھی ملے گا۔ کہا گیا ہے کہ نیکی سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ فرمان الہی ہے، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ فیصلے اور جزا کے روز تمام بندے اس کے حضور پیش ہوں گے۔ وہ خود حساب و کتاب کرے گا، کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان تہ بتہ پیدا فرمائے ہیں اور ساتوں زمینیں بھی تہ بتہ بچھائیں۔ اوپر والی زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے اور اسی طرح ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ ساتوں آسمان سے اوپر پانی ہے اور اس کے بھی اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے آگے نور اور اندھیرے کے 70,000 پردے ہیں اور وہ کچھ ہے جسے وہی جانتا ہے۔ عرش کو اٹھانے والے کچھ فرشتے مقرر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرش کو اٹھانے والے اس کے گرد، عرش الہی کی حد کو وہی جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے، آپ عرش کے ارد گرد پھرنے والے فرشتے دیکھیں گے۔ عرش الہی سرخ یاقوت کا ہے، اس کی فراغی اور وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کھلے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان، ان کے درمیان اور نیچے کی تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینیں، ان کے درمیان، نیچے اور گلی مٹی کے نیچے بھی تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ دریاؤں کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر بال کے اگنے کی جگہ، ہر درخت اور کھیتی کو بھی جانتا ہے۔ ہر پتے کے گرنے کی جگہ اور ان کی تعداد کو، کنکر، ریت اور مٹی کے ذرات کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ پہاڑوں کے بوجھ، سمندروں کی پیدائش، بندوں کے اسرار و اعمال، ان کے سانس اور کلام کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں، مگر اسے ہر جگہ وجود کے ساتھ موجود ہونے پر متصف نہیں کر سکتے، بلکہ کہا جائے گا کہ وہ آسمان میں عرش مجید پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مزید فرمایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ مزید فرمایا، پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ سعید بن مسیب کعب بن احبار سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا، میں بندوں سے اوپر ہوں، میرا عرش میری تمام مخلوق سے اوپر ہے، میں اپنے عرش پر ہوں، اپنے بندوں کے معاملات کی تدابیر کرتا ہوں اور مجھ سے میری مخلوق سے متعلق کوئی بات مخفی و پوشیدہ نہیں۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس وقت رات کی آخری تہائی باقی ہوتی ہے، اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی سائل جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی قیدی جسے رہائی نصیب کی جائے۔ نماز صبح تک یہ اعلان کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اوپر چلے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں عبادہ بن صامت سے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اس وقت نازل ہوتے ہیں جب رات کی آخری تہائی باقی ہو، تو فرماتے ہیں، کیا میرے بندوں میں کوئی ایسا ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار قبول کروں؟ کیا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اسے معاف کر دوں؟
کوئی رزق میں تنگ دست ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کے لیے کشادگی کر دوں، کوئی مظلوم ہے جو مجھے یاد کرے تو میں اس کی مدد کروں، کوئی قیدی ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کو آزاد کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ ایسے اعلان فرماتے رہتے ہیں، پھر اپنی کرسی پر بلند ہو جاتے ہیں۔